ہر وقت یہ تسبیح پڑھو۔ لمبی زندگی کا راز یہ تسبیح ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والا کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بیمار ہو تو یہ تسبیح پڑھ لے، صحت یاب ہوگا۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو بھلائی کرنے والا، بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں اس کی نعمتوں اور بھلائیوں پر اسی کا شکر ادا کرتی ہوں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہی ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور بہت ہی عمدہ اخلاق کے پیکر ہیں۔ یا اللہ اپنے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور سلامتی نازل فرما، اور ان کی آل پر بھی، اور صحابہ تابعین پر بھی، اور ان لوگوں پر بھی جو قیامت تک ان کی پیروی کریں گے۔ محترم ناظرین، یہ وہ تسبیح ہے جسے اولیاء نے طویل زندگی، محفوظ صحت اور دائمی سکون کا راز قرار دیا ہے۔ انسان دنیا کے ہر کونے میں لمبی عمر، اچھی صحت اور بیماریوں سے نجات کی تلاش میں بھٹکتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی طاقتور علاج نہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جو بندہ یہ تسبیح ہر وقت پڑھتا ہے وہ نہ صرف بیماریاں دور رکھتا ہے بلکہ اس کی زندگی میں بھی ایسی برکتیں اتاری جاتی ہیں جو عام لوگوں کے نصیب میں کم ہی ہوتی ہیں۔ جب کوئی بیماری انسان کو گرا دیتی ہے، طاقت کم ہو جاتی ہے اور دل بے سکون ہو جاتا ہے، تب یہی تسبیح اللہ کے حکم سے دوبارہ صحت، طاقت اور زندگی کی بہاریں لوٹا دیتی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو اس عظیم تسبیح کا راز بتائے گی، وہ تسبیح جو صرف پڑھنے سے نہیں بلکہ زندگی بدلنے کی قوت رکھتی ہے۔ بس دل یقین سے بھر لیں، زبان سے یہ تسبیح ادا کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ کس طرح آپ کے جسم، روح اور زندگی کو نئی روشنی عطا کرتا ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے، اس سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانا ہر انسان کا حق ہے، اور روز محشر اللہ رب العزت نے ہم سے اس کے بارے میں حساب کتاب فرمانا ہے کہ میں نے تمہیں ایک بڑی نعمت سے نوازا، تم نے اس کے ساتھ انصاف کیا، اگر نہیں تو کیوں؟ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد محض اپنے لیے زندگی بسر کرنا ہے، اور نہ اللہ نے انسان کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ وہ اس کی عبادت کرے۔ اگر اللہ کو عبادت کرانا ہی مقصود ہوتا تو کیا ملائکہ اس کے لیے کم تھے؟ زندگی کا اصل مقصد ایک معاشرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے دکھ درد کا خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے کے کام آنا ہے۔ یہ زندگی اللہ نے اپنے لیے بسر کرنے کے لیے نہیں دی، بلکہ اس زندگی کا مقصد دوسروں کے کام آنا ہے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے اپنی زندگی کو صحیح طور پر استعمال کیا؟ کیا حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ادا کیے؟ زندگی محض ہنس کھیل کر گزارنے کا نام نہیں، یہ نعمت اللہ نے ہمیں اس لیے عطا کر رکھی ہے کہ دوسروں کے کام آئیں، دوسروں کے دکھ اور درد کو اپنے دل میں محسوس کریں، تب اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا ہم بھرپور شکر ادا کر سکتے ہیں۔ تندرستی، صحت مندی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ زندگی ایک انمول نعمت ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دنیا میں غالباً کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو مکمل ذہنی یا جسمانی تندرستی کا دعویٰ کر سکے۔
دنیا میں غالباً کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو مکمل ذہنی یا جسمانی تندرستی کا دعویٰ کر سکے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا میں ایک شخص بھی ایسا نہیں جو مکمل طور پر ذہنی یا جسمانی صحت سے محروم نہ ہو۔ ایک لحاظ سے ہم سب کسی نہ کسی حد تک صحت مند اور کسی نہ کسی حد تک بیمار ہیں۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو ہر طرح کی نعمتیں بخشی ہیں۔ اللہ نے انہیں ناک، ہاتھ، آنکھیں اور پاؤں دیے ہیں تاکہ ہم ان کو کام میں لائیں، پاؤں سے چل کر منزل مقصود تک پہنچیں۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ ہم ان سے دنیا کے حالات کو دیکھ سکیں کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں کہ ہم ان سے کام کریں اور روزی کمائیں۔ اس دنیا میں کوئی کام اپنے آپ نہیں ہو سکتا، ہر کام کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، باتوں سے کچھ نہیں ہو سکتا، ہر بات پر عمل کرنا ضروری ہے، ہر کام کے لیے ہاتھ بڑھانا ضروری ہے۔ کھانا سامنے پڑا ہو تو وہ کبھی خود بخود ہمارے منہ میں نہیں آ سکتا جب تک ہم خود ہاتھ بڑھا کر اسے نہ اٹھائیں۔ یہ زندگی اللہ کا ایک تحفہ ہے۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی اس نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اس عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار اور لاتعداد ہیں جنہیں کوئی گن نہیں سکتا اور نہ کوئی ان کا احاطہ کر سکتا ہے۔ پیدائش سے موت تک انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اور اللہ کی نعمتوں میں بچپن، جوانی، بڑھاپا گزارتا ہے۔ سب سے پہلی نعمت انسان کی صورت میں ملتی ہے جو کہ اشرف المخلوقات ہے، پھر اعضاء کی سلامتی، قوت گویائی، قوت شنوائی، غرض تمام اعضاء اللہ کی طرف سے عطا شدہ نعمت کی صورت میں ہمیں ملتے ہیں۔ پھر انسان کو کوئی اپنی محدود زندگی میں لاتعداد اور بے شمار اللہ کی نعمتوں سے واسطہ پڑتا ہے، جسے ایک انسان اگر ساری عمر شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں پورا شمار نہ کر سکو گے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی انہی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت صحت کی نعمت ہے کہ صحت کی حالت میں انسان تمام دینی اور دنیاوی کام انجام دے سکتا ہے، صحت کی نعمت کی وجہ سے سکون کی زندگی گزارتا ہے، اطمینان قلب کے ساتھ رہتا ہے، مگر ہمارے معاشرے میں خاص طور پر صحت کی نعمت کی قدر نہیں کی جاتی۔ مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ صحت کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے اور صحت کی حالت میں اعمال صالحہ پورے جذبے کے ساتھ انجام دے اور ناقدری سے اپنے آپ کو بچائے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں ہیں جن میں اکثر لوگ خسارے اور گھاٹے میں ہیں، صحت اور فراغت۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دو نعمتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اکثر لوگ ان دو نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، وہ صحت کی نعمت ہے اور فرصت کی نعمت ہے۔ جیسا کہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ فرصت کے اوقات فضولیات اور لغویات میں ضائع کر دیتے ہیں اور فرصت کے اوقات میں اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مشغول رکھتے ہیں کہ جن کاموں میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور نہ آخرت کا کوئی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جب وہ طلوع ہوتا ہو مگر یہ کہ وہ پکار پکار کر کہتا ہے
کہ اے آدم کے بیٹے، میں ایک نوپید مخلوق ہوں، میں تیرے عمل پر شاہد ہوں، مجھ سے کچھ حاصل کرنا ہو تو کر لے، میں قیامت تک لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی کو چھوڑ دے۔ دوسری چیز جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کی اکثر لوگ ناقدری کرتے ہیں، وہ صحت کی نعمت ہے۔ صحت کی ناقدری اس طرح ہوتی ہے کہ صحت کے زمانے میں اگر آدمی کوشش کرے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کر سکتا ہے، ذکر و اذکار کر سکتا ہے، تسبیحات کر سکتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے اور اعمال صالحہ میں، نیک کاموں میں اور عبادات میں خوب مجاہدہ کر سکتا ہے، مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان صحت کی حالت میں نیک اعمال کو فراموش کر دیتا ہے اور لاپرواہی کے ساتھ صحت کی نعمت کی ناقدری کر دیتا ہے۔ حالانکہ صحت کی نعمت ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آدمی صحت کے اندر کسی عبادت کا عادی ہو اور بیماری کے ایام میں وہ عبادت نہ ہو سکتی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری کی حالت میں اسی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن بندہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرماتا ہے ان نیک اعمال کو اس کے نام اعمال میں لکھ دیا کرو جنہیں وہ صحت کے زمانے میں کیا کرتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے شفا، صحت عطا فرماتا ہے تو اسے گناہوں سے پاک و صاف فرما دیتا ہے، اگر اسے اپنے پاس بلا لے تو اسے معاف فرما دیتا ہے اور اس پر رحم فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ کوئی عبادت کرتا رہے پھر بیمار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اس بندے کے لیے اس عمل کا ثواب بھی لکھو جو عمل وہ صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ میں اسے صحت دے دوں یا اپنے پاس بلا لوں۔ حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھے، ہم لوگ عیادت کے لیے حاضر ہوئے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے، ہم نے آپ کو تسلی دی تو آپ نے فرمایا میں بیماری سے پریشان ہو کر نہیں رو رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بیماری گناہوں کے لیے کفارے کا ذریعہ ہے، اس لیے بیماری سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ بیماری کمزوری کے زمانے، بڑھاپے کی عمر، جس میں طاقت و قوت مفقود ہونے کی وجہ سے انسان عمل نہیں کر سکتا، میں آئی ہے۔ محنت کے زمانے میں بیماری آتی تو بیمار ہونے سے پہلے جو اعمال کرتا تھا، بیماری کے زمانے میں بھی ان اعمال کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے، میں اس بات پر رو رہا ہوں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ عظیم نعمت صحت کی قدر کریں اور صحت میں خوب عبادت کریں تاکہ ہمیں آزمائش اور بیماری کے ایام میں بھی اس عبادت کا ثواب ملتا رہے اور صحت کی نعمت کو بیماری سے قبل غنیمت جانیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ عمر بن میمون عودی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنے مرض سے پہلے، اپنے مالدار ہونے کو اپنی محتاجی سے پہلے، اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت کی نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
محترم ناظرین، جان لیجئے یہ تسبیح بہت ہی زیادہ بابرکت ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر وقت یہ تسبیح پڑھو۔ لمبی زندگی کا راز یہ تسبیح ہے۔ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بیماری بھی ہوگی تو یہ تسبیح پڑھ لے صحت یاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے اس تسبیح میں بہت زیادہ شفا رکھی ہے۔ جو بھی شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس کا وہ بارہا علاج کروا کر تھک چکا ہو اور اب بھی اسے شفا نہ مل رہی ہو، وہ ان کلمات کو ضرور اپنائے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اسے ہر بیماری سے نجات عطا فرمائے گا۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے درود پاک ایک مرتبہ مل کر بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ یہ آپ نے آیت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پہلا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی بھی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور جب یہ تسبیح مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آخر میں اتنی ہی مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنی مرتبہ آپ نے ابتدا میں پڑھا تھا۔ ناظرین اس پورے وظیفے کی صرف ایک شرط ہے کہ آپ نے اللہ کی ذات پر کامل یقین اور مکمل اعتماد رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ دلوں میں وسوسے رکھیں گے تو دعائیں اور وظیفے قبول نہیں ہوتے۔ ناظرین اگر ہم اس حقیقت پر غور کرتے ہیں کہ انسان کی اصل قوت، اصل سہارا اور اصل شفا کا ذریعہ کوئی ظاہری سبب یا دنیاوی طاقت نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو دل خود بخود اس یقین سے بھر جاتا ہے کہ جو اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اپنے اندر مکمل ایمان، توحید کی بنیاد اور بندگی کا اعلان رکھتا ہے، جبکہ تسبیح آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین انسان کے فقر، عاجزی اور اللہ کی قدرت کاملہ کے اقرار کا مظہر ہے۔ جب بندہ ان دونوں اذکار کو اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے، یقین کامل کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، اس کی امیدیں جڑ پکڑتی ہیں، اس کی روح مضبوط ہوتی ہے اور اس کی دعائیں آسمانوں کی جانب بلند ہو کر قبولیت کے دروازوں پر دستک دیتی ہیں۔ زندگی کی مشکلات، دکھ، بیماریاں اور آزمائشیں معمول کی بات ہیں، لیکن جو شخص اللہ کے ذکر کو اپنا ساتھی بنا لیتا ہے وہ ان آزمائشوں سے خوف زدہ نہیں ہوتا، بلکہ جان لیتا ہے کہ ہر تکلیف میں اللہ کی حکمت، ہر مشکل میں اس کا فضل اور ہر بیماری میں شفا کا دروازہ پوشیدہ ہے۔ اس لیے جب کوئی بندہ اس تسبیح کو مستقل اپنی زبان پر رکھتا ہے تو نہ صرف اس کے دل کو سکون ملتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے جسم اور روح کو بھی سکون، تندرستی اور راحت عطا فرماتا ہے۔ آیت کریمہ
حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے اندھیروں کے اندر بے بسی کی حالت میں پڑھی تھی، اور اللہ نے اسی دعا کی برکت سے انہیں نجات عطا فرمائی۔ سو آج بھی اگر کوئی بندہ سچے دل سے یہ تسبیح پڑھے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے، اپنے رب کے حضور عاجزی اختیار کرے اور مکمل یقین سے اس کا نام لے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ضرور متوجہ ہوتی ہے۔ اسی طرح پہلا کلمہ بندے کے دل سے ہر باطل کا خوف نکال دیتا ہے اور اسے اس یقین پر قائم رکھتا ہے جس کا کوئی نہیں، اللہ اس کا ہے۔ لہٰذا جب کوئی شخص ایمان، یقین، امید اور بھروسے کے ساتھ ان دونوں تسبیحات کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بناتا ہے تو وہ نہ صرف روحانی طور پر مضبوط ہوتا ہے بلکہ بیماریوں سے حفاظت، مشکلات سے نجات اور زندگی میں برکت بھی اللہ کے فضل سے حاصل کرتا ہے۔ بس اسی کامل یقین اور اسی پختہ بھروسے کے ساتھ اس تسبیح کا عمل کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنی زبان کی مٹھاس اور دل کا سکون بنائیں، کیونکہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ اپنی خاص رحمتوں، فضلوں اور برکتوں کے ساتھ نوازتا ہے۔ لہٰذا اسے معمول بنائیں، اسے اپنی روح کی غذا بنائیں اور ہمیشہ یقین رکھیں کہ شفا، زندگی اور سکون صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے رب رحیم، جو بھی اس تسبیح کو پڑھتا ہے اس کے دل، جسم اور روح میں اپنی خاص رحمتیں اتار دے۔ یا اللہ اس کی عمروں میں برکت عطا فرما، بیماریوں کو دور کر دے اور ہر پڑھنے والے کو صحت، سلامتی اور بے حساب خیر عطا فرما۔ اے شافی، ہمیں اپنی یاد میں مضبوط رکھ اور اپنے ذکر کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔